بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مڈل کلاس کوئی تعلیم نہیں، انہوں نے تمہارا قد بت اور تمہارا چہرہ دیکھا تھا۔ تم 1 درجن بنگالیوں کو اکیلے لپیٹ سکتے ہو۔ پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ تم جیسے جوانوں کو جرائم پیشہ لوگوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اگر تم پر ایسا جال پھینکا جائے تو اس سے بچنا۔ سب انسپیکٹر شمس الحق بولتا رہا اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ میں اجڑ دیہاتی تھا اور میں محدود دنیا سے آیا تھا۔ میرے ذہن میں وسعت نہیں اور میری نظر میں گہرائی نہیں تھی۔ اس نے اتنا لمبا لیکچر دے کر اپنا فرض ادا کر دیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہ آتی کہ میرا فرض کیا ہے۔ کیا میں انگریزوں کی حکومت کو دہشت پسندوں سے بچائے رکھنے کے لیے بھرتی ہوا تھا؟ کیا میں بنگال کے شہریوں کو چوروں، ڈاکوؤں اور بردہ فروشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے وطن سے اتنی دور آیا تھا؟ کیا بنگال کا جادو مجھے یہاں لے آیا تھا؟ ٹریننگ میں بھی مجھے بہت لیکچر دیے گئے تھے۔ مجھے احساس دلایا گیا تھا کہ میں اب چھوٹا آدمی نہیں بلکہ چھوٹا تھانے دار ہوں۔ پنجاب میں چھوٹے تھانے دار کا بہت رعب ہوا کرتا تھا، لیکن اس احساس نے مجھے کوئی خوشی نہیں دی تھی۔ میرے دل میں شاید کچھ اور تھا۔ میں بنگال کا جادو سیکھنے آیا تھا۔ میرا مقدمہ یہ تھا کہ میں اتنا روپیہ اکٹھا کر لوں کہ اپنے باپ کے قاتل کو قتل کروں تو سارا روپیہ تھانے دار کو دے کر بری ہو جاؤں۔ مگر شمس الحق نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں رشوت نہیں ملے گی کیونکہ یہ لوگ بہت غریب ہیں۔ میں کچھ سمجھا یا کچھ بھی نہیں سمجھا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور یہی میری وہ غلطی تھی جس نے مجھے ایک کھنڈر کی تاریک راہداری میں پہنچا دیا، اور پھر ایسے لگتا ہے جیسے میری عمر ایک اندھیری سرنگ میں گزر گئی ہے۔ میں نوجوانی میں اس سرنگ جیسی راہداری میں داخل ہوا تھا، اور جب اجالے میں آیا تو میں جوانی میں بوڑھا ہو چکا تھا۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بس اور نہیں، پھر یہ گناہوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ اگر پہلے روز شمس الحق کی باتیں غور سے سن لیتا تو آج میں دوسروں کے لیے عبرت نہ بنتا۔ شمس الحق نے مجھے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم خوبصورت جوان ہو، بنگالی عورت کی آنکھوں میں جادو ہے، تم جیسے اجاڑ دیہاتی اس جادو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شمس الحق کے ان الفاظ نے مجھ پر نشہ سا طاری کر دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک خطرے سے خبردار کیا تھا، لیکن میری گردن تکبر اور غرور سے تن گئی تھی۔ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ مرد اشرف المخلوقات تو ہے لیکن بہت کمزور۔ دیکھ کے مریض کو اگر کوئی عورت ذرا توجہ سے دیکھ لے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت اس پر مر مٹی ہے۔ گوشت پوست کی جیتی جاگتی عورت ہی نہیں، عورت کا صرف تصور مرد کو دنیا سے بے خبر کر دیتا ہے۔ چٹاگانگ شہر دور نہیں تھا، میں وہاں گیا۔ بنگالی عورتیں دیکھیں، ان کے لمبے بالوں اور موٹی موٹی آنکھوں کا جادو دیکھا۔ وہاں کے آدمی دیکھے، وہ سب مجھے رک کر اور گھوم کر دیکھتے تھے۔ 1 انچ کم 6 فٹ کا آدمی انہیں عجیب لگتا ہوگا۔ میں ڈرتا رہا کہ کوئی بنگالی میری روح گنے میں قید نہ کر لے۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ اس سے پوچھا کہ گنے میں کسی کی روح ڈال لینے کی کیا حقیقت ہے؟ اس نے کہا کہ بنگال میں گنا ہوتا ہی نہیں۔ دن گزرتے چلے گئے، میں بنگالیوں سے مانوس ہوتا چلا گیا۔ تھانے میں چھوٹے موٹے کیس آتے رہے، اور ایک روز 11-12 سال کی بچی کی گمشدگی کی رپورٹ آئی۔ اس کے ماں باپ نے ایک آدمی پر اغوا کا شک کیا۔ سب انسپیکٹر شمس الحق نے تفتیش شروع کی۔ مجھے اس نے 2 اور کیس دے رکھے تھے۔ اس نے اس آدمی کو مشتبہ بٹھا لیا۔ ایک روز شمس الحق نے بتایا کہ 2 مخبروں نے اسے بتایا ہے کہ ایک آدمی اس عمر کی بچی کو کندھے پر ڈالے فلاں طرف لے جا رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ شمس الحق نے مخبر کے علاوہ کس بنا پر ایک گاؤں پر شک کیا تھا کہ بچی کو وہاں لے جایا گیا ہے۔ جس آدمی کو مشتبہ بٹھایا گیا تھا وہ مان نہیں رہا تھا۔ شمس الحق نے اسے چھوڑ دیا اور مجھے کہنے لگا کہ آؤ تمہیں ایک گاؤں میں لے چلوں۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اپنے تھانے سے 1.5-2 فرلانگ ہی دور گئے تو ایسے لگا جیسے دور دور تک کوئی تھانہ، کوئی آبادی نہیں، اور یہ ساری دنیا ایک جنگل ہے جس میں ندیاں بال کھا کر گزرتی ہیں۔ کہیں بھی ایسی جگہ آ جاتی تھی
تھی جہاں درخت نہیں تھے وہاں اونچی اونچی گھاس تھی یا جھاڑیاں، درخت، جھاڑیاں، گھاس، زمین، اور زمین پر جو کچھ بھی تھا نمی سے بھیگا ہوا تھا۔ سمندر قریب ہی تھا، فضا نمی سے بوجھل رہتی تھی۔ شمس الحق اور میں اس جنگل میں لاپتہ ہو گئے، کہیں ہم اوپر جا رہے ہوتے، کہیں نیچے چلے جاتے، کہیں ٹیکری سے گھوم کر دو ٹیکریوں کے درمیان سے گزر رہے ہوتے۔ شمس الحق مجھے بتاتا جا رہا تھا کہ اس قسم کے علاقے میں مجرم کا تعاقب کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ درخت چھوٹے چھوٹے تھے اور ان کی شاخیں پھیل کر نیچے کو آئی ہوئی تھیں۔ مجھے ان شاخوں کو ہاتھوں سے ہٹا کر گزرنا پڑتا تھا یا پورا جھکنا پڑتا۔ ہمیں ایک پہاڑی نظر آنے لگی جو ٹیکریوں سے خاصی اونچی تھی۔ وہاں بڑ کی قسم کے 4-5 درخت تقریباً اکٹھے ہی کھڑے تھے، ان کے تنے پھیلتے پھیلتے آپس میں مل رہے تھے، ان کی جڑیں ٹہنوں سے لٹک رہی تھیں۔ ان کے درمیان ہرے سبز رنگ کی چٹان کھڑی تھی جو مخروطی شکل تھی۔ اس کی شکل کلے کی سی تھی جس پر پگڑی باندھی جاتی ہے۔ اس پر بڑی ہی گھنی گھاس تھی، جیسے اس پر سر سبز غلاف چڑھا ہوا ہو۔ بڑ کے درختوں کے ٹہن آپس میں ملے ہوئے بلکہ الجھے ہوئے تھے، ارد گرد بانسوں کا جنگل تھا۔ اس کے سامنے ایک میدان تھا جس کے ارد گرد چھوٹے درخت تھے، ان میں تاڑ، پپیتے اور ناریل کے درخت بھی تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ بڑ کے یہ درخت اور ان میں ڈھکی ہوئی سبز چٹان کچھ عجیب سی ہے اور بالکل مختلف لگتی ہے۔ شمس الحق مجھے راستہ بدل کر دور سے گزار کر لے گیا اور ہم ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہم نے 4 ندیاں عبور کی تھیں، 2 پر لکڑی کے پل تھے اور 2 ہم نے کشتیوں سے عبور کی تھیں۔ گاؤں والوں نے جب 2 تھانے داروں کو دیکھا تو وہ جہاں تھے وہیں بت بن گئے۔ عورتیں ایک طرف کھڑی ہو گئیں، ان میں بعض نے ساڑیاں لپیٹ رکھی تھیں اور پرانی عمر کی کچھ عورتوں کے سینے تو ڈانپے ہوئے تھے لیکن وہ کمر سے اوپر ننگی لگتی تھیں۔ گاؤں کیا تھا، 15-16 جھگیاں تھیں جن کی دیواریں بانسوں اور تاڑ، ناریل وغیرہ کے تنوں کی اور چھتیں خشک گھاس اور سرکنڈوں کی تھیں۔ شمس الحق 2 آدمیوں کے ساتھ بنگالی زبان میں باتیں کرنے لگا اور میں عورتوں کو دیکھتا رہا، ان کی آنکھوں کا جادو دیکھنا چاہتا تھا۔ جوان تھیں، ان کی آنکھوں میں مجھے وہ تاثر نظر آیا جو میں سنتا رہا تھا کہ بنگالی عورتوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی اور ہر لڑکی کا چہرہ میری بیوی کا چہرہ بن گیا۔ وہ ان سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں اس کے تصور میں گم ہو گیا اور مجھے افسوس سا ہونے لگا کہ میں جذبات کے جوش میں ہندوستان کے دوسرے کونے میں آ گیا ہوں۔ شادی کا ابھی 1 ہی سال پورا ہوا تھا۔ بیوی کے ساتھ میں نے پورے 3 مہینے بھی نہیں گزارے تھے۔ دیہات کی لڑکیاں الفاظ میں محبت کا اظہار نہیں کیا کرتی۔ میری جوانی کے دور میں بیوی اپنے خاوند کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتی تھی لیکن ان کی آنکھیں اور مسکراہٹیں بولا کرتی تھیں، وہ عملاً محبت کا یقین دلاتی تھیں۔ یہی حال میری بیوی کا تھا۔ اس نے محبت کا اظہار اس طرح کیا تھا کہ میرے باپ کے قاتل کو زندہ دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا، قاتل ابھی تک زندہ پھر رہا ہے۔ میرے دماغ میں یہی الفاظ گونجنے لگے۔ مجھے اپنے باپ کی لاش نظر آنے لگی، کھیتوں میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ میری ماں بیوہ اور میں یتیم ہو چکا تھا۔ میرے لڑکپن کا خون ہو گیا تھا، میرے خوابوں اور میرے خوشیوں کا خون بہ رہا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ بنگالی لڑکیاں میرے سامنے کھڑی تھی مگر ایسے لگتا تھا جیسے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہوں۔ میرے سینے میں انتقام کی آگ جلنے لگی اور میں اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرنے کے ایسے طریقے سوچنے لگا کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ میں سزائے موت سے نہیں ڈرتا تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ قاتل کے ماں باپ کو اور سارے گاؤں کو دکھاؤں کہ میں بھی قتل کر کے زندہ پھر سکتا ہوں۔ مجھے روپیہ پیسہ چاہیے۔ کہاں سے آئے گا روپیہ پیسہ؟ یہ سوال مجھے پریشان کرنے لگا۔ میں اپنے باپ کے قاتل اور اپنی بیوی کی یادوں، خیالوں اور تلخیوں میں الجھا ہوا شمس الحق کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ راستے میں وہ رک گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں چپ چپ اور کھویا کھویا کیوں ہوں۔ میں نے اسے بتا دیا اور اسے میں نے یہ بھی بتایا کہ میں قاتل کو قتل کرنے کی سوچتا رہتا ہوں لیکن اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں کہ قتل بھی کروں اور پھر بری بھی ہو جاؤں۔ اگر تمہارا گاؤں کہیں قریب ہوتا تو تمہارے باپ کا قاتل زندہ نہ ہوتا۔
پنجاب بہت دور ہے۔ شمس الحق نے کہا، میں اس کے پورے خاندان کو قتل کروا سکتا ہوں، تم اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ مجھے قتل کے طریقے بتاتا رہا۔ میں شمس الحق کے ماتحت تھا، لیکن اس نے مجھے اپنا بے تکلف دوست بنا لیا تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ میں دل میں ایک خلش لیے ہوئے ہوں تو وہ میرا ہمدرد بن گیا۔ وہ مجھے بڑے زبردست اور پکڑے نہ جانے والے ڈاکوؤں اور رہزنوں کے قصے سناتا رہتا تھا۔ بڑے تھانے دار کو اپنے چھوٹے تھانے دار اور ہیڈ کانسٹیبلوں کے ساتھ دوستی اور رازداری رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ اسے کئی غیر قانونی حرکتیں اور کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں جو وہ اکیلا نہیں کر سکتا۔ کسی مشتبہ کو اتنا مارا پیٹا جائے کہ وہ مر ہی جائے تو اس قتل کو اکیلا تھانے دار ہضم نہیں کر سکتا۔ شمس الحق کو میری دوستی کی ضرورت تھی۔ ہم تھانے میں آئے، تھکن سے جسم شیل تھے، نہا دھو کر سو گئے، رات کھانا کھا چکے تو میں نے شمس الحق سے پوچھا کہ گاؤں سے گم شدہ بچی کا سراغ ملا ہے یا نہیں۔ پہلے تو اس نے مجھے ڈانٹ دیا، پھر کہنے لگا، تم پولیس آفیسر بننے کے قابل نہیں۔ میں نے وہاں 3 گھنٹے تفتیش کی اور تمہیں پتہ نہیں چل سکا کہ میں نے کیا کیا تھا اور وہاں کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے تم وہاں لڑکیوں کو دیکھتے رہے تھے۔ تم اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں جو بات سمجھاؤں وہ اچھی طرح سمجھ لیا کرو، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں وہ غور سے سنا کرو۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے پولیس آفیسر بننا ہے۔ میں اپنے کام میں دلچسپی لے ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے شمس الحق نے احساس دلایا کہ میں کوڑ مغز نہیں، اور اگر میں دلچسپی لوں تو میں بڑی جلدی ترقی کر سکتا ہوں۔ یہاں سے بات چلی تو میں نے انہماک سے اس کی باتیں سنی اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ اب میں پوری دلچسپی لوں گا۔ گمشدہ بچی کے سلسلے میں وہ مجھے راز کی کچھ باتیں بتانے لگا۔ پنجاب اور دوسرے صوبوں کو ذہن سے اتار دو، اس نے کہا، یہاں کی تفتیش اور پولیس کی کارگزاری کچھ اور ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ تم نے دیکھ لیے ہیں، یہ بظاہر دبلے پتلے مریل سے لوگ ہیں، تمہارے قدموں میں سر رکھ دیں گے، تمہاری جوتیاں چاٹیں گے، لیکن موقع ملتے ہی تمہارے قدموں میں بیٹھے بیٹھے ایسا وار کریں گے کہ تم سمجھ ہی نہ پاؤ گے کہ وار کدھر سے آیا ہے۔ یہاں بعض بہت بڑے کیسوں کی تفتیش اس طرح کی جاتی ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں، اور بعض معمولی سی وارداتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ اس نے مجھے ایسے 2-4 کیس سنائے، پھر کہنے لگا، تم نے گمشدہ بچی کے متعلق پوچھا ہے، مجھے معلوم ہے کہ بچی کہاں ہے، یا یہ میرا شک ہی ہوگا، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اگر بچی وہاں پہنچ گئی ہے تو واپس نہیں ملے گی۔ اگر ہم وہاں سے بچی برآمد کرنے کے لیے چلے گئے تو ہم واپس نہیں آئیں گے۔ پھر بچی کے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہے گا یہی کہ بچی کو برآمد کرو، شمس الحق نے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بچی کو اٹھا لے گئے ہیں اسے برآمد کرو۔ باپ کو بچی نہیں، بچی کو اغوا کرنے والا چاہیے، سزا دلانے کے لیے نہیں۔ شمس الحق نے کہا، بچی کی قیمت وصول کرنے کے لیے۔ ان لوگوں کے ہاں بچوں کی کوئی کمی نہیں، ایک بچہ کم ہو جانے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بچی تو انہوں نے بڑی کر کے کہیں نہ کہیں دینی ہی ہوتی ہے، اس لیے لڑکیوں کے معاملے میں یہ لوگ اتنے سنجیدہ اور پریشان نہیں ہوا کرتے۔ یہ بچیوں کو بیچ بھی دیا کرتے ہیں۔ اس شخص نے تھانے میں رپورٹ صرف اس لیے درج کرائی ہے کہ بچی کو اغوا کرنے والے سے قیمت وصول کی جائے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ ہندوستان میں انگریز حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جرائم اور مجرموں کا خاتمہ ہو، لیکن بنگال کے ان دیہاتی علاقوں کے ساتھ انگریزوں کی دلچسپی یہ ہے کہ یہاں سے کوئی سازش نہ اٹھے۔ یہ بنگالی جو جنگلوں میں رہتے ہیں ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ بچی کہاں ہے؟ میں نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن اس جگہ سے دور رہنا۔ شمس الحق نے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہاں نہ ہو، کھیلتے کھیلتے ندی میں بہہ گئی ہو۔ آج گاؤں میں جاتے ہوئے تم نے مجھے بڑ کے درخت کا ایک جھنڈ دکھایا تھا اور کہا تھا کہ اس میں ایک چٹان ڈکی ہوئی ہے، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جگہ کتنی عجیب لگتی ہے۔ محمد خان، وہ جگہ عجیب نہیں، وہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ جسے تم چٹان کہہ رہے ہو وہ چٹان نہیں، وہ کسی عبادت گاہ کا گنبد ہے، جیسا ہندوؤں کے مندروں کا ہوتا ہے۔ اگر یہ مندر ہندوؤں کا ہوتا تو ہندو اسے آباد رکھتے۔ یہاں ہندوؤں کی کمی نہیں، یہ بدھ
بدھ کا مندر ہو سکتا ہے، سنا ہے اس کے اندر کئی کمرے ہیں، اوپر سے ڈکی ہوئی راہداریاں ہیں، تہہ خانے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ آپ نے اندر جا کے دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، شمس الحق نے جواب دیا۔ مجھے جس نے اس مندر کی باتیں سنائی تھیں اس نے بھی نہیں دیکھا، اور جس نے اسے اس مندر کے متعلق بتایا تھا اس نے بھی مندر کو اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ آخر کسی نے تو دیکھا تھا۔ یہاں جو نیا تھانہ انچارج آتا ہے اسے پرانا انچارج یہ بتا کر جاتا ہے کہ یہ چٹان نہیں، یہ کسی عبادت گاہ کا کھنڈر ہے اور یہ کہ اس کے قریب نہ جانا۔ تم نے آج دیکھا تھا کہ میں تمہیں راستہ لمبا کر کے دور سے آگے لے گیا تھا، ہے کیا اس میں نے پوچھا۔ یہاں بھوت پریت ہوں گے، تم جو کچھ بھی سمجھ سکتے ہو وہ اس میں ہے، شمس الحق نے کہا۔ وہاں انسان بھی ہو سکتے ہیں جو بھوت پریت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تمہیں اس تمام علاقے میں بڑ اور پیپل کا درخت نظر نہیں آئے گا۔ یہ درخت اس مندر کے ساتھ کھڑے تم نے دیکھے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، ان درختوں کے تنے اتنے پھیل گئے ہیں کہ دیواروں کے ساتھ چپک کر اس طرف سے چپٹے ہو گئے ہیں اور دیواروں کے ساتھ پھیل گئے ہیں۔ دیواریں اتنی مضبوط ہیں کہ ٹوٹی نہیں، گری نہیں اور کسی دیوار میں شگاف نہیں پڑا۔ جس کسی نے ذرا قریب سے دیکھا ہے وہ بتاتا ہے کہ مندر کا دروازہ بھی ایک درخت کے تنے کے پیچھے آ گیا ہے، لیکن وہاں سے تنا اس طرح پھٹ گیا ہے کہ اس میں سے گزر کر دروازے میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ ان درختوں کے ٹہنوں سے جڑیں لٹک کر زمین کے اندر گئی ہیں اور موٹی ہو کر تنے بن گئے ہیں۔ تم بڑھ کے درخت کا یہ وصف جانتے ہو کہ اس کے ٹہنوں سے جڑیں سی لٹک آتی ہیں اور زمین میں جا کر موٹی ہونے لگتی ہیں۔ ان درختوں میں شاید پیپل کا بھی ایک درخت ہے۔ یہ درخت مندر کے ارد گرد ہیں۔ گزرتی صدیوں میں پھیل پھیل کر انہوں نے ہر طرف سے اس مندر یا عبادت گاہ کو ڈھانپ لیا یا محفوظ کر لیا ہے۔ اوپر سے درختوں کے ٹہن ایک دوسرے میں مل گئے ہیں۔ مندر کا مخروطی گنبد اس طرح اوپر اٹھا ہوا ہے جیسے ان الجھے ہوئے ٹہنوں کو چیرتا ہوا اوپر چلا گیا ہے۔ تم نے اپنے ملک میں دیکھا ہوگا کہ پرانے مکانوں کی دیواروں میں گھاس اگ آتی ہے یا کائی جمنی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض مکانوں کی طرح دیوار کی بنیاد سے پیپل کا پودا نکل آتا ہے۔ اس مندر کی دیواروں اور چھت اور اس کے گنبد پر اتنی زیادہ کائی اگی ہوئی ہے کہ اسے سب چٹان سمجھتے ہیں۔ اس کے پیچھے اس سے ذرا کم بلند ایک ٹیکری ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹیکری نہ ہو، اسی مندر کا حصہ ہو۔ گھاس، کائی، جھاڑیوں اور ربڑ کی لٹکتی اور پھیلتی جڑوں نے مندر اور ٹیکری کو ایک کر دیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ اس ٹیکری کو کھود کر اندر مندر کا کوئی حصہ بنایا گیا ہے۔ معلوم نہیں ابتدا میں اس کا نام کیا تھا۔ لوگ اسے بن مندر کہتے ہیں۔ بن جنگل کو کہتے ہیں، یعنی جنگل کا مندر۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بڑے ہی پرانے زمانے میں یہاں ہندو مذہب سے ٹوٹا ہوا کوئی ایسا مذہب تھا جس کے ماننے والے ہر سال انسانی جان کی قربانی دیتے تھے۔ میں نے اس علاقے کے ضعیف بوڑھوں سے پوچھا ہے، وہ اپنے باپ دادا اور نانوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بچہ تو خوبصورت ہوتا ہی ہے۔ جس لڑکی کو قربان کرتے تھے اس کے حسن کی مثال دور دور تک نہیں ملتی تھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس مذہب کے پیشوا بعض اوقات کسی عورت کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دیتے تھے کہ تم اس لڑکی کو جنم دو گی جسے دیوتاؤں کے قدم میں قربان کیا جائے گا۔ ان کی پیشن گوئی اکثر صحیح ثابت ہوتی تھی۔ بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگتے تھے، بچی کے پاؤں چومتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے اور تحفے اور نقدی بچی کے قدموں میں رکھ جاتے تھے۔ ایسی بچی کی کل عمر صرف 16 سال ہوتی تھی۔ 16ویں سال کی آخری رات اسے قربان کر دیا جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ جنگلوں میں جنگلیوں کی طرح رہنے والے چکما قبیلے کے لوگ اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ بنگال میں یہی ایک قبیلہ ہے جو صاف ستھرے رنگ کا ہے اور ان کی عورتیں گوری بھی ہیں۔ بعض کی رنگت انگریزوں جیسی ہے۔ یہ پتہ نہیں ملتا کہ یہ مذہب کہاں گیا۔ میں نے پوچھا اسے زوال کیوں آیا؟ میمن سنگھ ایک صوفی بزرگ شیخ نجم الحسن ہو گزرے ہیں۔ شمس الحق نے کہا، سنا ہے کہ اس سوال کا جواب انہوں نے دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا میں کئی مذہب ہیں، بعض مذہب پھیلے پھر سکڑے اور پھر بولی بصری جات بن کر رہ گئے۔ ان مذہبوں کو خدا نہ ملا، وہ خدا کو اپنے تصوروں کے سانچے میں ڈالتے رہے، خدا کی طرح طرح کی شکلیں بناتے رہے اور اسے خوش کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے رہے۔ کسی نے خدا کے بت بنائے اور ان کے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے، کسی نے خدا کو نعت
ناچ گانے سے خوش کرنا چاہا اور حسین عورتوں کو اس کے حضور نچایا۔ انسانی قربانی تو بڑا پرانا رواج ہے۔ ہندو اب بھی کہیں کہیں اپنے دیوتاؤں کو بچہ یا جوان لڑکی ذبح کر کے خوش کرتے ہیں۔ ان مذہبوں کے پیشواؤں نے ایسی طاقت حاصل کی جس کے کرشمے حیران کن تھے۔ مثلاً کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 1-2 سیکنڈ دیکھتے تو وہ شخص اپنے وجود، اپنی ذات اور اپنے خیالات کو بھول جاتا تھا، اور وہ اشاروں پر حرکت کرتا بلکہ وہ سوچتا بھی وہی کچھ تھا جو اس کے ذہن میں آنکھوں سے ڈالا جاتا تھا۔ محمد خان، تمہاری تعلیم بہت تھوڑی ہے اور تمہاری عمر بھی تھوڑی ہے، شاید ان باتوں کو سمجھ نہ سکو، سمجھ لوگے تو فائدے میں رہو گے۔ میں تمہیں شیخ نجم الحسن کی بات سنا رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ خدا نے ہر انسان کو ایسی قوتیں دی ہیں کہ وہ ان سے واقف ہو جائے اور انہیں استعمال کرے تو وہ جس پر نظر ڈالے اسے اپنا غلام بنا سکتا ہے۔ وہ پانی میں آگ لگا سکتا ہے، اور وہ شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے تو شیر اس کے سامنے بلی بن جاتا ہے۔ جس کسی نے ان قوتوں کا راز پا لیا وہ کسی مریض کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ تیری بیماری نے تجھے چھوڑ دیا تو وہ تندرست ہو جائے۔ بعض انسانوں کے ایسے مظاہرے دیکھے گئے ہیں۔ شیخ نجم الحسن نے کہا تھا کہ بعض نے ان قوتوں کا راز پا لیا اور انہوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی، لیکن پیشواؤں نے خدا اپنے آپ کو بنایا اور عورت کو اس طرح استعمال کیا جیسے خدا عورت کے بغیر خوش ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اس بات کو تو سمجھتے بوجھتے ہو گے، لیکن ایک نازک سی حسین عورت اس قوی ہیکل اور جری مرد کو سار کے بل گرا سکتی ہے جس سے سب ڈرتے ہیں۔ خدا کے ان جھوٹے ایلچیوں نے عورت کو خدا کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا، مگر آہستہ آہستہ عورت کو اپنی عقل پر سوار کر کے مذہبی پیشوائی کے پردے میں اپنی حیوانی جذبات کی تسکین کرنے لگے۔ اس طرح اس مذہب پر شیطان کا سایہ پڑ گیا۔ دنیا میں کئی عقیدے، کئی فرقے بنے، سب گم ہو گئے۔ اس کا زندہ رہا کیونکہ اللہ کا نام لینے والوں کا مذہب بڑا سیدھا اور بالکل سادہ ہے، لیکن انسانوں کو خدا نے جو قوتیں دے دی ہیں یہ مذہب سے آزاد بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ان قوتوں کو شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ گھر بیٹھے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، دوسروں سے اپنی مرضی کا کام کرا سکتے ہیں، لیکن یہ مذہب اور فلسفے کی باتیں ہیں، تم ان میں نہ الجھو۔ میں تمہیں بان مندر کے متعلق بتا رہا تھا کہ اس میں کوئی شیطانی عمل ہوتا رہا ہے جو ابھی تک ہو رہا ہے۔ وہاں اب بھی کوئی عبادت کے لیے آتا ہے؟ نہیں۔ شمس الحق نے جواب دیا، اب وہاں کوئی نہیں جاتا، لیکن کوئی شیطانی قوت یا عمل یا اس کے اثرات وہاں موجود ہیں جو اب بھی انسانوں کو غائب کر رہے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب یہاں مسلمانوں کی بادشاہی تھی تو انگریزوں نے بنگال پر چڑھائی کی تھی۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ غدار تھے، انہوں نے درپردہ انگریزوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کو شکست دلائی۔ کہتے ہیں کہ بہت سی مسلمان عورتیں اس مندر میں آ چھپی تھیں۔ انگریزی فوج کو پتہ چل گیا، انگریز فوج آ گئے، انہوں نے عورتوں کی بے حرمتی کر کے انہیں قتل کر دیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں آج بھی مندر میں پڑی ہیں۔ میں اس روایت کو نہیں مانتا۔ مسلمان عورت کی بدروح کسی زندہ انسان کو تنگ نہیں کر سکتی۔ ایک روایت یہ ہے کہ انگریزوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا تو ان کی عورتیں بھی یہاں آ گئیں۔ ایک روز کچھ انگریز عورتیں سیر کے لیے ادھر آ نکلیں۔ اس زمانے میں ڈاکو اور رہزن بہت ہوتے تھے۔ ڈاکوؤں کا کوئی گروہ مندر میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ ان لوگوں نے عورتوں کو پکڑ لیا۔ انگریزی فوج اپنی عورتوں کا سراغ لگاتی مندر میں آئی تو یہاں عورتوں کی لاشیں ملی، ان کی ہڈیاں ابھی تک وہاں پڑی ہیں۔ روایت کوئی سی بھی سچی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا مجھے آج کل کی باتیں بتائیں۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ اس عبادت گاہ میں کوئی عصیب ہے۔ شمس الحق نے کہا کچھ لوگ نقصان اٹھا چکے ہیں۔ رات کو وہاں سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں جن میں عورتوں کی ہنسی بھی شامل ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھیلنے، کودنے، ہنسنے اور رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں، اور کبھی کبھی کسی مرد یا عورت کی لاش مندر کے قریب پڑی ملتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عبادت گاہ کے اندر جرائم پیشہ لوگوں کا بھی ٹھکانہ ہو، لیکن پولیس کا کوئی آدمی اس کے اندر نہیں جاتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔